اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنے فضل سے نوازیں، روحانی معاملات میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے۔ یہ ان کے نظر سے، ان کے ہی کرم سے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مریدین، محبین، متعلقین، معاونین، شاگردوں کو اللہ رب العزت روحانیت عطا فرمائے، نورانیت عطا فرمائے، خانگاہ انوار تارکیہ کا فیضان عطا فرمائے، خانگاہ انوار تارکیہ کا فیضان پوری دنیا میں عام عطا فرمائے۔ الحمدللہ پوری دنیا سے خانگاہ انوار تارکیہ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، روحانیت پہ چل رہے ہیں، مراقبہ سیکھ رہے ہیں، میڈیٹیشن سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ تصوف کے رستے پہ چل رہے ہیں، سلوک کے رستے کو طے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے مرشد ہی ہیں، بس ان کی عطا سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو خبری موکل کے بارے میں بتاؤں گا کہ اکثر ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ خبری موکل کس طرح ہوتا ہے، یہ کس طرح خبر دیتا ہے، یہ اس کا نام کیا ہے، اور یہ رہتا کہاں ہے، اور یہ ساری خبریں ہمیں لا کے مثال کے طور پہ مریض کے بارے میں پوری بایو ڈیٹا، طریقہ کار یہ کس طرح دیتا ہے، کیسے دیتا ہے یہ، اور اس کے عمل کرنے سے لے کے کان میں آواز آنے تک کیا پروسیس ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے یہ، اور یہ ہوتا کون ہے کہ جو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور آج کل جو ہے نا وہ چیز نایاب ہو گئی ہے، بہت نایاب ہو گئی ہے، بہت کم لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہوس کا لفظ میں نے اس لیے کہا کیونکہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ چیز یہ آج کل کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ بس ایک موقع مل جائے، بس ایسا ہو کہ میں اس کو بولوں کہ ادھر جا تو وہ گولی کی طرح جائے اور سارا کام نپٹا کے آ جائے، ادھر بولوں جائے گولی کی طرح سارے کام نپٹا کے آ جائے، ادھر جائے تو سب کچھ کر کے آ جائے، میں بس اس کو حکم دیتا رہوں اور وہ کرتا رہے۔ یہ آج کل ہمارے لوگوں میں بہت چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ خبری موکل کا جو ہے ان کے معاملات کس طرح ہوتا ہے، پھر عمل کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور اس سے پھر ظاہر کس طرح ہوتا ہے، اور اس طرح کے ڈھیروں سارے سوال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ خانگاہ انوار تارکیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خبری موکل کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو عاملین آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، سائل جاتے ہیں، اب وہ جیسے ہی جا کے بیٹھتے ہیں، اب انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، زبان سے کچھ بھی نہیں نکالا انہوں نے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کاروبار کے معاملے میں آئے ہیں، آپ بڑے پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا۔ پھر وہ بولتے ہیں کہ ابھی آپ کے جیب میں تو ابھی 20 روپے ہی ہیں صرف، باقی تو سب آپ خرچ کر دیے اور آپ کے پاس اور ہے ہی نہیں۔ اور وہ بندہ جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، دیکھتا ہے یار یہ 20 روپے میرے جیب میں، یا میری جیب میں 100 200 ہیں، یا میری جیب میں 1000 ہیں، تو اس نے بتا دینا آپ کے پاس اتنے ہیں، اور بالکل بھی آپ کے حالات بہت ٹائٹ چل رہے ہیں۔ جو سائل ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی عقل جو ہے نا ایک دم سے دنگ رہ جاتی ہے، بولتا کہ اس نے مجھے تو یہ بھی بتا دیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اور یہ بھی بتا دیا کہ میری پاکٹ میں کتنے 1000 ہیں، 2000 ہیں، 5000 ہیں، 500 ہیں، 20 ہے، 30 ہے، جتنے بھی ہیں، بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح لوگ جو ہے اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں، اگر کوئی آیا تو بیٹھا ہوا کہ اس نے ابھی بات ہی نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، اور گھر والے بیوی پریشان ہیں، اسی طرح ماں باپ اور سارے جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اولاد نہیں ہے، دوسری شادی کر لو، یا اپنا علاج کروا لو، کئی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ آپ علاج پہ لگا لیں، آپ کے پاس تو بس یہی ہے کہ آپ کی جیب میں اتنے 30 40 ہیں، 50 ہیں، یا 1000 ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ تو گھر سے کھانا بھی نہیں کھا کے آئے پورا، ٹھیک ہے نا، آپ تو اتنی آدھی روٹی کھا کے آئے بس۔ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہوں، یار اس نے کیا بتا دیا، کیا کچھ بول دیا، اس نے سارا کچھ کھول کے رکھ دیا، یہ تو بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا، اس کو بہت بڑے معاملات ہیں، اس کو ہر چیز پتہ لگ جاتی ہے، پہلے پتہ لگ جاتی ہے، اب میں آیا ہوں تو اس نے بتا دیا، بندہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، مریض آتے ہیں ان کے پاس، وہ خود ہی بتا دیتے ہیں
تو وہ اصل کیا ہوتا ہے، یہ مین جو چیز ہے وہ اصل ہوتا کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے یہ، تو خبری موکل کا عمل پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عمل پڑھا جاتا ہے۔ عمل میں جب کامیاب ہو جاتا ہے بندہ تو اس کے لوازمات بھی پورے کرنے پڑتے ہیں، پرہیز کے ساتھ سارے معاملات کر کے جب اس میں عمل پڑھ کے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پہلے کیا ہوتا ہے، کان میں جیسے الیکٹرک کی آواز آتی ہے نا، بالکل سی کر کے جو آواز آتی ہے الیکٹرک کی، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بڑی تاروں کے پاس بجلی سے بندہ جب گزرتا ہے تو الیکٹرک کی آواز آتی ہے، اس طرح کی پہلے آواز کان میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہلکی ہلکی آواز آتی تیز آنا شروع ہو جائے گی، تھوڑی سی تیز آئے گی تو پھر ایک دم سے خاموش ہو جائے گی، پھر موکل آپ سے بات کرنا شروع، وہ بولے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کان میں آواز آئے گی ہلکی سی، آپ بولیں گے وعلیکم السلام، پھر آپ نے مقصد ہے کہ دل میں ہی کچھ بھی پوچھنا ہے، دل میں ہی بتانا ہے، اس نے کان میں فوراً آپ کے بتا دینا، یہ معاملات ہیں۔ تو اس نے کیا کرنا ہے کہ مثال کے طور پہ مریض آیا ہے، اس کے معاملات کو دیکھ کے اس نے آپ کو بتا دینا بھی کہ یہ اس لیے آیا ہے، یہ کیا کھا کے آیا، کیا پی کے آیا ہے، کس گاڑی پہ آیا ہے، بائک پہ آیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ کیا کرنے آپ کے پاس آیا ہے، وہ سارا بتا دے گا۔ تو کتنی لگے گی، زیادہ 2-3 سیکنڈ میں اس نے بتا دینا۔ اب جو چیزیں اس نے بتا دینی ہے اس نے وہی آگے مریض کو بتا دینی ہے، سائل کو بتا دینی ہے، سائل حیران ہو جائے گا، ہکا بکا ہو جائے گا، یہ کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ اصل معاملات ہوتے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے، اس کو خبری کہا جاتا ہے، یہ جواش اس کا نام ہوتا ہے موکل کا۔ تو اب یہ جب اس کو تسخیر کیا جاتا ہے، مسخر کیا جاتا ہے، مسخر کرنے کے بعد پھر یہ عامل کے لیے ہیلپر ہو جاتا ہے، عامل کے لیے کہہ لو کہ ایک ساری خبریں وہ دینے والا ہو جاتا ہے۔ تو عامل جب کسی کے بارے میں پوچھتا ہے، اب کسی کے مثال کے طور پہ اگر کسی کے گھر میں جاتا ہے تو اس نے پہلے اس سے سرگوشی میں، یعنی کہ اپنے دل ہی میں اس نے کچھ سوال کرنا ہے، تو وہ دل میں جیسے سوال کرے گا، منہ سے زبان سے بولے گا نہیں، دل میں سے بولے گا تو اس کو جواب مل جائے گا۔ تو جو ہو رہا ہوگا وہی بتائے گا، حال بتائے گا، مستقبل نہیں بتائے گا، مستقبل اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ حال بتائے گا کہ اس ٹائم سامنے بیٹھا بندہ یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا مقصد ہے کہ کس لیے آیا ہے، کیوں آیا ہے، یہ سارے سوال جو میں نے پہلے بتائے وہ حال بتائے گا یا ماضی بتا دے گا، لیکن مستقبل نہیں بتائے گا۔ تو مستقبل جو ہے نا وہ ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو مستقبل کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور یہ بس باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے کچھ علم ہے، علوم ہے جن سے وہ حساب کتاب لگا کے تو وہ بندہ پتہ کرتا ہے، تو وہ بھی گیس مل جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرح ہو، ٹھیک ہے نا، کہ یا علیم، یہ پڑھا جائے پہلے کہ یا علیم، پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو، یہ نہیں کہیں گے کہ اس طرح ہی ہوگا، کیونکہ وہ رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے، رب ہی جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم یہ گیس لگا سکتے ہیں، وہ کچھ علم العادات سے بھی ہوتا ہے، اسی طرح اور اعمال سے بھی ہوتے ہیں، علم سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہر طرح کی خبر رکھتا ہے، ہر طرح کی خبر دیتا ہے، دیتا وہی ہے حال کا حال ہی بتاتا ہے بس۔ تو یہ ہے کہ ہمیں یا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پر جا کے بہت زیادہ وہ کہہ لو کہ عقیدت مند بن جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ جا کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں، پھر کئی کچھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک عمل ہوتا ہے بس، تو وہ 100% صحیح نہیں ہوتا کہ کہیں کہ بالکل 100% صحیح ہوگا، اور اس میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ اس میں صحیح ہوتا ہے، جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کر کے یہ خبری موکل کا عمل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی روزانہ کے جو ہے نا لوازمات پورے ہوتے ہیں، مدامت کی جاتی ہے، اور پھر اس سے بندہ کام لے سکتا ہے، اور کہہ لو کہ یہ تشخیص میں کام آتا ہے، زیادہ تشخیص کر سکتے ہیں، مریض کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں، بایو ڈیٹا لے سکتے ہیں، اور مریض کے کہہ لو کہ ماضی کے بارے میں بتا دے گا کہ بھی اس کے تو 5 سال ہو گئے، اس کے اوپر روحانی معاملات ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں، یہ فلاں جگہ پہ گیا تھا، فلاں اسکول سے اس کو لگے ہیں، یا فلاں یہ پارک میں تھا، وہاں اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، پھر اس کو یہ چیز نظر آئی تھی، یعنی کہ اس کو یہ اس ٹائم جھلک ہلکی سی نظر آئی تھی، اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور پھر یہ معاملات چلتے آئے۔ عامل جو ہے وہ مریض سے پوچھے گا
کہ آپ فلاں پارک میں گئے تھے، فلاں جگہ پہ گئے تھے، فلاں شادی میں گئے تھے، یا قبرستان میں گئے تھے، یا آپ ٹرین میں تھے تو وہاں آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے، تو اس طرح کر کے کوئی کالی چیز یا بھیڑ بکری یا کتا یا گدھا یا کچھ اس طرح کا آپ کو نظر آیا تھا، اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، پھر یہ معاملات ہوئے، تو وہ سوچ کے بتائے گا ہاں یہ واقعی یہی معاملات ہوئے تھے جب سے میری طبیعت خراب ہے۔ تو یعنی کہ یہ ایک کہہ لو کہ علاج کا طریقہ ہے، تو اس میں معاون ہوتا ہے وہ، تو اس میں عامل کی مہارت یہی ہوتی ہے کہ وہ اس سے پوچھتا ہے اور بتا دیتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بزرگوں کے طریقے بھی رہے ہیں، لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اس طرح کے پڑھائیاں کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اور پھر یہ عمل جب انہوں کا چل گیا تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آج کل بہت زیادہ لوگ اس طرح کے معاملات کے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے دینے کو تیار ہے، وہ بول رہے بھائی جتنے پیسے لے لو، بس یہ ہمارا مسئلہ ہو جائے، یہ اس طرح ہو جائے۔ تو دیکھیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، بالکل عمل اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن جو صوفی کا زندگی کے معاملات ہیں، صوفی کی زندگی کے معاملات آپ دیکھیں گے تو وہ اور ہے۔ صوفی اس طرح نہیں بتائے گا، تو صوفی آپ کو 100% بتائے گا، اور وہ بتائے گا جو کشف کے ذریعے ہوتا ہے۔ کشف کے ذریعے جو چیزیں معلوم ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی، وہ 100% صحیح ہوتی ہیں۔ تو کشف جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی باندھ نہیں سکتا، اس کے معاملات کو خراب نہیں کر سکتا، بندش نہیں لگا سکتا۔ ان موکلات پہ، ٹھیک ہے نا، خبری موکل پہ، جو اس کا نام جواش ہے، ٹھیک ہے نا، موکل جواش ہوتا ہے، اس کے اوپر بندش لگا سکتے ہیں، کوئی بھی عمل آپ کا باندھ دے گا، پھر آپ اس کو کھولنے میں لگ جائیں گے۔ لیکن جو بزرگوں کا طریقہ ہے وہ کشف ہے، ٹھیک ہے نا۔ کشف جو ہوتی ہے وہ اصل پراپرٹی وہ ہے جس کی ملکیت اس کے پاس ہوتی ہے، اور کوئی اس کو عدالت یا کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ یہ یعنی کہ اصل بندے کی جو پراپرٹی نام ہوتی ہے نا، اس کو کوئی عدالت نہیں چیلنج کر سکتی، کیونکہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہے۔ تو اللہ رب العزت ثانی عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ موکلات سے پوچھ کے پھر سارا کچھ کر کے پھر بتاتے ہیں، پھر لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صرف تشخیص ہی کرتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ تشخیص کرے گا، تشخیص کر کے بتا دے گا، علاج وہ پھر اور اعمال سے کرے گا، یعنی کہ جس میں کہہ لو کہ جیسے ہمارا چہل کاف ہے، نادی الشیف ہے، دعائے حزب البیت شیف ہے، دوسرے اعمال ہیں، اور پینے پلانے کے تعویذ وغیرہ دوسرے کے کچھ وہ دیتے ہیں، تو یعنی کہ اس نے پھر علاج اگر کرنا ہے تو وہ دوسرے اعمال سے کرے گا، اس سے صرف اس نے ہیلپ لینی ہے، اور ہیلپ لے کے آپ کو بتا دینا۔ میں نے ایک بندے کا اس طرح سنا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ صرف تشخیص کرتا ہے اور وہ کام کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ ان سے پوچھ لو نا کہ بھائی علاج، بولے علاج میں نہیں کروں گا، میں آپ کو کریکٹ 100% بتا دوں گا آپ کے اوپر کیا معاملات ہیں، بس تشخیص کرتا ہے۔ فیس اس نے اپنی مناسب رکھی ہوئی ہے، لوگ جاتے ہیں، وہ تشخیص ہی کرتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کرتا، بتا دے گا یہ معاملات ہیں، اس طرح، اور 100% بتا دے گا۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی کچھ کرتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ اعمال ہوتے ہیں، تو اس سے الحمدللہ یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی، لیکن جو مین چیز ہے وہ وہی ہے جو اصل پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے معاملات، روحانیت اور عملیات، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور لوگ سب کر بھی رہے ہیں، لیکن جو اصل معاملات ہیں، جو اصل ہے وہ ہے روحانیت، جس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہونا ہے اور آخرت میں بھی ہونا ہے۔ اصل وہ ہے، اگر ہم نے دنیا بنانی ہے، آخرت بنانی ہے، تو ہم نے روحانیت پہ چلنا ہے۔ جب آپ روحانیت پہ چلیں گے تو یہ آپ کے قدموں میں پڑے ہوں گے، یہ چیزیں آپ کے پاؤں میں پڑے ہوں گے۔ تو سرکار غوث پاک یہی کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے، پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے بندے کی، وہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ اسی صورت میں حاصل ہوتی ہیں جب ہماری منزل، ہمارا نشان جو ہے گا وہ منزل کا وہاں تک ہوگا کہ ہم اس کو روحانیت پر چلیں گے۔ ہمارا یہ نہ ہو کہ یہ اکثر ہمارے جو لوگ اسی طرح بھٹک جاتے ہیں۔ ایک شاگرد میرے پاس آئے، تو وہ آگے وہ میرے پاس رہے بھی، پھر انہوں نے سارے معاملات دیکھے، اور میں نے جب ان کو روحانیت کے بارے میں بتایا، سارے معاملات کے روحانیت ہی حاصل ہوتا ہے، باقی سب یہ چیزیں بناوٹی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کو دنیا کے معاملات میں تو ہیلپ کر سکتی ہیں، لیکن آخرت کے معاملات میں نہیں کر سکتی۔ جو دنیا میں کرتی ہیں تو وہ پھر کئی معاملات ہمارے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہمارے آخرت کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔
क्या हमें आखिरत में जाके पेशेमानी होगी, हम सोचेंगे कि यार हमने ये ना किया होता तो कितना अच्छा होता, ठीक है ना। तो वो मैं यही बता रहा था कि वो आए, उन्होंने देखा, तो फिर मैंने जब उनको रूहानियत पे लेक्चर दिया, रूहानियत के सारे मामला समझाए बताए, तो उनके पल्ले नहीं पड़ा। वो सिर्फ दुनिया के मामला, वो जिन शिन दिखाओ जी, बस ये कोई सामने आनी चाहिए चीज़, फिर है मज़ा। तो मैंने बोला ये मज़े के चक्करों में बंदा फिर रुल जाता है। अभी भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर वो रूहानियत पर होते तो उनको मिल जाता, सब कुछ मिल जाना। तो ये अल्लाह ताला अता फरमा देता है, बंदे की जो ख्वाहिश होती है वो मिल जाती है, ठीक है ना। जो बंदे की ख्वाहिश है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को अता कर देता है। आप देखें, कोई सिंगर है, कोई नात खां है, कोई खतीब है, जो बंदे की ख्वाहिश होती है, कोई नमाजी है, कोई बेनमाजी है, कोई बंदा कारोबार में है तो वो दिन रात दुआएं करता है मेरा कारोबार और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए। देखें वो कितना बड़ा उसका कारोबार हो जाता है। तो वो इंसान की ख्वाहिश होती है वो पूरी होती। तो बहरहाल अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए अपने करम से, अपने फजल से, और खान ज्ञान वाले तारकिया को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।